السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے نمرا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہاؤ ٹو ریڈ چینل۔ تو آج میں آپ کے لیے جو مضمون لے کر آئی ہوں اس کا نام ہے ناقابل فراموش واقعہ۔ یہ میری پہلی ویڈیو جو میں نے بنائی تھی، اگر میں وزیر تعلیم ہوتا، اس پر کسی نے کمنٹ کیا تھا کہ مجھے واقعے کے بارے میں بتا جو ناقابل فراموش ہو، تو میں نے اس واقعے کے بارے میں تحقیق کی اور میں نے ایک واقعہ بنایا ہے۔ تو ہم اس ویڈیو کو وقت ضائع کیے بغیر شروع کرتے ہیں۔ مضمون: ناقابل فراموش واقعہ۔ زندگی عبارت ہے حادثات و واقعات سے۔ دنیا میں روزانہ نت نئے حالات و واقعات نمایاں ہوتے رہتے ہیں۔ بعض حادثات اس قسم کے ہوتے ہیں جن کو دل و دماغ سے مٹانا مشکل ہے اور وہ تا زندگی نہیں مٹتے۔ اس قسم کا ایک واقعہ میری زندگی میں پیش آیا۔ یہ ایسا واقعہ تھا کہ جس کو میں پوری زندگی بھلا ہی نہیں سکتا اور نہ ہی بھلا پایا۔ مطلب اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ ایک واقعہ میری زندگی میں پیش آیا جس کو میں ابھی تک بھلا نہیں پایا ہوں، ابھی تک فراموش نہیں کر پایا ہوں۔ تو واقعہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ میری کلاس کے امتحانات ہو رہے تھے جن کے لیے میں نے کوئی تیاری نہ کی تھی۔ چند طالبہ نے گمراہ کر دیا تھا۔ وہ میرے دوست نما دشمن تھے۔ جو طالبہ آپ سے کہتے ہیں نا کہ یار پڑھائی چھوڑ دو، اس میں کچھ نہیں رکھا، وہ آپ کے دوست نما دشمن ہوتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ انہوں نے اپنا تمام وقت کھیل کود اور آوارہ گردی میں گزار دیا تھا۔ وہ تمام طالبہ یہ کہتے تھے کہ امتحان میں نقل مار کر پاس ہو جائیں گے، اس لیے انہوں نے کتابوں کو کھولا ہی نہیں، بند کر کے رکھ دیا اور سارا دن کھیل کود میں گزارتے تھے۔ سارا دن اپنا پورا کھیل کود میں گزارتے جیسے کہ وہ نکمے اسٹوڈنٹس کرتے ہیں، اور میں بھی اپنا وقت برباد کرنے لگا۔ جب ہوش آیا تو پانی سر سے گزر چکا تھا کیونکہ امتحان سر پر آ گئے تھے۔ میں نے بھی نقل کرنے کا پروگرام بنایا، تو جیسے پھر ٹائم نہیں ہوتا تو پھر یہی ایک رستہ بچ جاتا ہے، بھائی نقل ہی کرنی ہے۔ اب امتحان کا دن تھا، ہمارے استاد نے پہلے سے ہی کہہ دیا تھا کہ نقل کرنا اور ناجائز ذریعے اختیار کر کے پیپر پاس کرنا یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ سچ بات ہے، اسلام یہ چوری ہوتی ہے، تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن ہمارے دلوں پر مہر لگ چکی تھی، ہم نے انسنی کر دی۔ یہاں سے نیا پیراگراف ہے۔ پہلے پرچے میں ہم نے خوب نقل کی، دوسرے دن بھی یہی حال تھا۔ ہمارے ساتھ ایک طالب علم امتحان دے رہا تھا، وہ غریب والدین کا بیٹا تھا۔ جماعت میں اس کی تعلیم حالت بھی اچھی نہ تھی، یعنی کہ وہ بچہ غریب تھا اور وہ پڑھتا بھی صحیح سے نہیں تھا۔ اس کی یہ وجہ تھی اس کی کہ اس کا جو والد تھے وہ محنت مزدوری پر اس کو ساتھ لے جاتے تھے، اپنے والد کے ساتھ وہ محنت مزدوری کرتا تھا، کیونکہ جن بچوں کے پاس ٹائم ہوتا ہے وہ کھیل کود میں گزار دیتے ہیں، اور جن کو پڑھنے کا شوق ہوتا ہے وہ بیچارے اپنے غریب ہوتے ہیں یا پھر ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ اچھا، اس لیے اس کو پڑھنے کا وقت نہیں ملا۔ اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن اس کے پاس بیچارے کے پاس ٹائم نہیں تھا، اس لیے پہلے دن نقل اس نے بھی، یعنی کہ پہلے دن پرچے میں بہت نقل کی اور اس کا پیپر بہت اچھا ہوا۔ دوسرے دن جب ہم سب امتحان کمرے میں بیٹھے پرچہ حل کر رہے تھے یا یوں کہیں کہ نقل کرنے میں مصروف تھے، پرچہ حل تو نہیں کر رہے ہوں گے وہ لوگ، نقل کر رہے تھے، پورے حال میں خاموشی چھائی ہوئی تھی جہاں وہ پیپر دے رہے تھے۔ پورے کمرہ جماعت بھی آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں، پورے کمرہ جماعت میں خاموشی چھائی ہوئی تھی کہ اچانک وہ غریب لڑکا اٹھا اور استاد سے مخاطب ہو کر بولا، میں نقل کر رہا ہوں، یہ کہا اور کتاب نکال کر ڈیسک پر رکھ دی۔ وہ جو اس نے کتاب نکالی تھی وہ اپنے نیچے دے کے بیٹھا ہوا تھا کہ جس سے وہ نقل کر رہے تھے، اور کہنے لگا کہ میں نے کل بھی نقل کی تھی۔ استاد صاحب اس کے قریب آ کر پوچھنے لگے، تم نے کل نہ بتایا، یعنی تم نے کل نہیں بتایا اور آج بتا رہے ہو؟ تو اس بچے نے آگے سے جواب دیا، اس لیے جناب کہ کل میں شیطان کے زیر اثر تھا، لیکن آج میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے، یعنی اگر آپ یہاں پہ یہ بھی لے سکتے ہیں کہ آج میرا ضمیر مجھے یہ اجازت نہیں دے رہا کہ میں نقل کروں۔ نقل کرنا بری کام ہے اور چوری ہے، جیسا کہ میں نے بتایا۔ اس کے گھریلو حالات کا ہم سب کو علم تھا کہ اس کے بیچارے کے گھر کے حالات صحیح نہیں ہیں، تو جب اس نے کھلے عام اپنے جرم کا اعتراف کیا تو ہم سب پر بجلی گری۔ ہم اپنے دل میں ندامت محسوس کرنے لگے۔ ہم سب نقل کر رہے تھے، اٹھ کر ایک زبان ہو کر بولے، ہم بھی نقل کر رہے ہیں، ہمیں معاف کر دیں۔ اور کتابیں، نوٹس اور جو چٹھیاں وغیرہ ان لوگوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی، استاد وہ میز پر رکھ دی، اور استاد نے تمام کتابیں اٹھا کر ایک طرف رکھ دی اور ہم سب سے مخاطب ہو کر بولے،
کہ اس لڑکے کی دیانتداری نے آپ لوگوں کو دیانتداری کا سبق دیا ہے۔ امید ہے آپ اسے زندگی بھر فراموش نہیں کریں گے۔ میں آپ کو سزا دے کر گناہ اپنے سر نہیں لینا چاہتا۔ سزا دینے سے معاف کرنا بہتر ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ سزا دینے سے معاف کر دینا بہتر ہے۔ اس دن سے لے کر آج تک میں اس واقعے کو نہیں بھول سکا اور نہ ہی تا قیامت بھولنا چاہتا ہوں۔ میں اس لڑکے کا بہت احسان مند ہوں جس نے مجھے اس غلط راہ سے بچایا۔ یہ واقعہ میری زندگی کا سب سے اہم واقعہ تھا جس کی وجہ سے میں دیانتداری کو اپنا سمجھ سکا اور دیانتداری کا شعور بنا سکا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں۔ اینڈ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا بہت اچھی بات ہوتی ہے۔ تو ہمارا مضمون یہاں پہ ختم ہو گیا ہے۔ ویسے تو اس کے اوپر بہت سے واقعے بنتے ہیں اور مجھے اور بھی بہت ساری سٹوریاں پتہ تھی، لیکن اصل میں یہ واقعہ میں نے اس لیے چوز کیا کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج کل اسٹوڈنٹ بہت چیٹنگ کرتے ہیں اور نقل کرتے ہیں امتحانات میں، تو ان کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ اسلام میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ کرتے بھی ہیں تو آپ اس چیز کو یا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، تاکہ آپ کریں تو آپ اپنی ذمہ داری پر کریں کہ قیامت کے دن آپ کو یہ نہ آپ کہہ سکیں کہ یار مجھے تو پتہ نہیں تھا۔ تو آپ کو اس چیز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، اس لیے میں نے یہ واقعہ کیا تاکہ بچوں کو اس سے کچھ سیکھنے کو ملے، تاکہ وہ چیٹنگ نہ کریں، نقل نہ کریں۔ تو اگر یہ واقعہ آپ کو اچھا لگتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ واقعہ نہیں اچھا لگتا تو ہم اس کے اوپر نیکسٹ ویڈیو بھی بنا لیں گے، آپ کمنٹ کر دیجیے گا۔ اور اللہ حافظ۔